میرے واجب الاحترام معزز حاضرین، جب سے یہ کائنات بنی ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور آزمائش کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے خوشیوں میں آزمانا اور دوسرا ہے تکلیفوں میں آزمانا، اور یہ سلسلہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اور یہ بات تجربے سے واضح ہے کہ جو خوشیوں کی آزمائش ہے یہ تکلیفوں کی آزمائش سے بھی بہت زیادہ سخت ہے، کیونکہ تکلیفوں میں، بیماری میں، مصیبت میں انسان اپنے رب کو پکارتا ہے اور زبان سے نکل ہی جاتا ہے کہ یا اللہ میرے اوپر رحم کر دے۔ لیکن جو خوشیوں کی آزمائش ہے، جب حق تعالی نعمتوں کی فراوانی عطا فرماتے ہیں، جب حق تعالی خوشیاں عطا فرماتے ہیں تو بڑی مشکل سے زبان کے اوپر شکر الحمدللہ کا لفظ آتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے ہیں میرا جو شکر کرنے والے ہیں۔ تو گویا کہ اکثریت ناشکری ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان ہے ہی ناشکرا۔ ہزار نعمتیں ملی ہیں، ایک تکلیف آ گئی تو وہ تکلیف کی بات کرے گا، ہزار نعمتوں کی بات نہیں کرے گا۔ تھوڑی سی آزمائش آ گئی، بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، کاروبار میں مندہ آ گیا، خسارہ آ گیا، مر گئے جی مولوی صاحب، کیا بتائیں آپ کو، کوئی حال نہیں ہے، مہنگائی نے مار دیا، فلاں نے مار دیا، فلاں نے مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کا کوئی شکر نہیں اور ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں۔ ایک اللہ والے کا پتہ لینے کے لیے گئے، اس دن پتہ چلا، ہم تو اللہ والا بھی اس کو سمجھتے ہیں، ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے نا جی، اللہ والا بھی اس کو سمجھتے ہیں جو ظاہری کوئی ڈرامہ کر کے دکھائے، کوئی تماشا کر کے دکھائے، اور ہم سمجھتے ہیں بڑا با کرامت بزرگ ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یا اللہ کرامت کرامت، حضرت کی ہر موضوع پہ کتاب ہے، کرامت کے اوپر کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اور بزرگ جوان بھی ہو سکتا ہے، صحت مند بھی ہو سکتا ہے، ہم تو بزرگ بھی اس کو سمجھتے ہیں بیچارہ جو بالکل لاچار ہو جائے، دو آدمی پکڑ کے لے کے جائیں، اپنے آپ سے اس کو کہتے ہیں اب یہ پہنچی ہوئی ہستی ہے، پتہ نہیں بیچارے کو کہاں تم نے پہنچا رکھا ہے۔ حالانکہ بزرگ تو نوجوان بھی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، اصل توبہ تو ہے ہی جوانی کی توبہ۔ تو ان سے ہم خیریت دریافت کرنے کے لیے گئے، حضرت آپ کو بخار ہے، تو آگے سے انہوں نے پتہ کیا کہا، اللہ کا شکر ہے جی، آنکھیں سلامت ہیں، کان بھی سلامت ہے، اعضاء بھی سلامت ہے، ویسے بھی میں چل پھر رہا ہوں، نماز بھی اپنے ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں، کھانا بھی کھا رہا ہوں، ہاں بس وہ تھوڑا سا ٹمپریچر ہے، آپ دعا فرما دیں اللہ وہ بھی صحت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور ہم میں سے کوئی ہوتا، پوچھو کچھ نہ جی، 3 دن ہو گئے بخار نے تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، پوچھو کچھ نہ۔ یہ ہے ناشکر انسانوں کی زبان، یعنی ایک چھوٹی سی تکلیف آئی اور ہزاروں نعمتیں ہیں، سب سے نظر اٹھ گئی۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی ہے اس دن سے لے کر قیامت تک یہ اس کا قانون ہے، اس نے آزمانا ہے، چاہے کچھ ہو جائے، آپ جدھر مرضی بھاگ لیں۔ ہمارے مدارس میں ابھی 2 دن پہلے امتحان ختم ہوئے نا، تو امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
طالب علم کی صلاحیت دیکھنی، کیا صلاحیت ہے اس کی؟ تو اللہ تعالیٰ جب امتحان لیتے ہیں تو صلاحیت دیکھنا مقصود نہیں ہوتا، اس کو تو سب پتہ ہے کون کتنے پانی میں ہے، سب جانتے ہیں وہ تو پھر امتحان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ دنیا میں اپنے دوستوں کی اور اپنے وفاداروں کی جو تاریخ ہے وہ مزین ہو جائے، دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ میرے وفادار ہیں، یہ میرے تابع دار ہیں، مصائب کی وجہ سے بھی مجھے نہیں چھوڑا، اور انعامات کی بارش ہوئی تو پھر بھی مجھے نہیں چھوڑا۔ وہ بہادر شاہ ظفر نے کہا نا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا بھی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ بھی کو بندہ ہے جو عیش و عشرت میں اپنے مولا کو بھول جائے۔ تو میرے محترم سامعین، اچھے بھلے نمازی تھے، کچھ 4 پیسے آ گئے، چلو جی نماز ختم، کیا بات ہو گئی جی؟ بس جی مصروفیت بڑی ہے، دعا فرمائیں، مصروفیت بڑی ہے، دعا فرمائیں جی۔ تویز لینے بھی آ گئے، ایک صاحب کوئی تویز دے دیں جی نماز قضا نہ ہو۔ میں نے کہا ایسا تویز کہاں سے لکھیں جس کے اندر میں 2 پولیس والے بھی بٹھاؤں جن کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی ہوں، اور ادھر اذان ہو، تیرے تویز سے باہر نکلیں اور تیرے 2-3 لگائیں اور پھر تو مسجد میں پہنچ جائے۔ میں نے کہا مجھے ایسا تویز لکھنا نہیں آتا۔ بھئی ہمت ہے اس کے لیے۔ آج تک کوئی میرے پاس نہیں آیا کہ جناب آج کل شادیوں کا بڑا زور ہے، بڑے جناب وہ شادیوں پہ پہنچ گئے۔ مجھے بھی آج 2-3 جگہ پہ دعوت تھی، ایک آدھی جگہ پہ ہو بھی آیا ہوں، لیکن پھر بھی 2-3 جگہ سے معذرت کی ہے کہ بھائی میں نے بیان نہیں چھوڑنا۔ احباب محبت کرنے والے دور دراز سے آتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں سننے کے لیے آتے ہیں۔ تو آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا کہ حضرت صاحب میں فلاں شادی حال میں جا رہا ہوں، دعوت پہ جا رہا ہوں، وہاں 22 کھانے پکے ہیں، آپ دعا فرما دیں میں سارے کھا کے آ جاؤں۔ میرے پاس کوئی نہیں آیا آج تک ہے۔ اور نماز کی باری آئی، دعا کرو جی، دعا کرو جی۔ میرے محترم سامعین، ہمت سستی کا علاج چستی ہے، الرٹ ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، آزمانا ہے اس نے چاہے کچھ ہو جائے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس خوشیوں میں آزما لیں، نہیں، خوشیوں کی آزمائش بہت سخت ہے۔ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر وہ خدا کے بھی ہوئے، ورنہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، قرآن پڑھ کر دیکھ لیں، جنہوں نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کوئی وقت کا بادشاہ ہے، جنہوں نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہے، کوئی دولت والا ہے، کوئی سرمایہ والا ہے، کوئی جاگیر والا ہے، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہوئی تو خدا کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ چاہیے تھا شکر ادا کرتے، مولا کے ہو جاتے، لیکن جتنی نعمتیں ملی اتنا ہی خدا سے دور ہو گئے۔ اچھا آج جتنے بے نمازی ہیں یہ غربت کی وجہ سے ہیں؟ بولو تو صحیح بھائی، بولو تو صحیح۔ اتنے بے زبان تو نہیں تھے جتنے آج ہو گئے ہو، کہ نظر لگ گئی آپ کو ہے؟ یہ جتنے آج بے نمازی بے دین ہیں، دین سے دور ہیں، یہ غربت کی وجہ سے ہیں، یہ دولت کی فراوانی کی وجہ سے ہیں، مال و دولت کی فراوانی کی وجہ سے ہے، نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے ہے۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں، پہلے دور کے بادشاہوں کو بھی وہ نعمتیں حاصل نہیں تھی